مخلوقات میں انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کا توازن، جس کا بیلنس برقرار رکھنا نہایت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں اگر کہیں سے بھی توازن بگڑ جاتا ہے تو بہت بڑی ہلاکتیں آتی ہیں، اور عام دنیا کی مشینوں کا حال تو ہم دیکھتے ہیں، ہر چیز کے استعمال کرنے کے الگ الگ ڈائریکشنز ملتے ہیں، اور ان ڈائریکشنز کو چھوڑ کر غلط استعمال کیا جائے تو مشینیں خراب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ہمارے پاس گاڑی ہے پیٹرول سے چلنے والی، اس میں اگر پیٹرول کی بجائے کوئی مٹی کا تیل ڈال کر چلائے، نقصان ہونے کے اندیشے ہیں۔ لیکن یہ نقصان جن مشینوں کا غلط استعمال کرنے سے ہوگا، وہ مشین کا نقصان ہوگا یا مشین والے کا نقصان ہوگا؟ بس اتنا ہوگا۔ ایک گھر میں مشین رکھی ہے، واشنگ مشین ہے، اس کے استعمال کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، غلط استعمال کر لیا، نقصان کس کا ہوا؟ گھر والے کا۔ ایک گھر کا نقصان ہوگا۔ ان مشینوں کے خراب استعمال سے ایک گھر کا نقصان ہو سکتا ہے، لیکن انسان ایک ایسی مشین ہے جس کے غلط استعمال سے صرف ایک انسان نہیں، ہزاروں انسانوں کا نقصان ہوتا ہے، لاکھوں انسانوں کی تباہی و بربادی آ جاتی ہے۔ اسی لیے انسانوں کی ہدایت اور ان کے صحیح راستے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بار بار بھیجتا رہا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جو زمین پر تشریف لائے، وہ اسی مقصد کے تحت آئے کہ انسان اپنا ٹریک چینج نہ کر لے، ورنہ ہوگا کیا؟ ایک انسان کے بگڑنے سے کئی خاندان تباہ ہوتے ہیں، کئی معاشرے اور کئی سوسائٹیاں برباد ہوتی ہیں۔ اب یہاں انسان کا بیلنس برقرار رکھنا، اب میں یہ صرف انسان کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی نہیں۔ پہلے انسان مخلوق ہونے کے اعتبار سے انسان میں سارے لوگ آ گئے، مسلمان بھی، ہندو بھی، یہودی، عیسائی، جس مذہب کے ماننے والے ہیں، سب جو انسان کہلاتا ہے ان سب کے لیے میرا خطاب کہ اس کا توازن برقرار رکھنے کے لیے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اس انسان کو سنبھالا جا سکے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جس نے پیدا کیا وہی حقیقت بھی اس کی جان سکتا ہے کہ یہ کس چیز سے بگڑے گا اور کس چیز سے سدھرے گا۔ باقی انسانوں کے بنائے ہوئے جتنے طریقے ہیں، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہوگی، ممبئی کے مضافات میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں معائنے کے لیے گیا تھا۔ جو نشے کے ایڈکٹ بچے ہوتے ہیں ان کو وہاں پر ڈالا گیا ہے، نشہ کر کر کے جو پورے گھر کو تباہ کرتے تھے، ایسے کئی بچے وہاں پر موجود ہیں، 15 سال سے لے کر 25 سال 30 سال 40 سال تک کے لڑکے ہیں۔ اب ان میں اکثریت مسلمانوں کی، لیکن جو تربیت کرنے کے لیے وہاں موجود ہے وہ کرسچن مینیجر، وہ اتنے چیلنج اور یقین کے ساتھ مجھے بتانے لگا کہ نشہ چھڑانے کے لیے دنیا میں 12 سٹیپ کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا یہ 12 سٹیپ کیا چیز ہیں؟ 12 سٹیپس، یہ نیٹ پہ بھی موجود ہیں، انہوں نے ڈال رکھے۔ کہا کہ پورے دنیا بھر کی عیسائی تنظیموں نے مل کر یا ان کے پاپ نے مل کر کے ایک علاج ڈھونڈا ہے، 12 سٹیپس ہیں۔ انہی طریقوں پر اگر کوئی عمل کرے گا تو نشے سے مکت آزاد ہو سکتا ہے۔ اب اس میں دیکھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان 12 سٹیپ پر عمل کر کے بھی کئی ایسے کے نشے کے عادی ویسے ہی رہ گئے۔ اس دن یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے چھیڑ رہا ہوں، میں فخر سے یہ کہہ کر کے آیا تھا کہ دنیا میں جن لوگوں نے یہ 12 سٹیپ بنائے ہیں وہ خود بھی انسان ہیں، انہیں خود انسان کی حقیقت معلوم نہیں۔ میں نشے سے آزادی دلانے کے لیے جو سٹیپس آپ کو بتاؤں گا وہ انسان کے پیدا کرنے والے خالق الانسان کے ہوں گے، جس نے فرمایا خلق الانسان، انسان کو اس نے پیدا کیا،
اور اس کے بتائے ہوئے سٹیپس کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ کارگر اب تک ہم نے نہیں دیکھا جو انسان کا بیلنس برقرار رکھ سکتا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں سب سے پہلے انسانیت کے اوپر ہمیں آنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر اسے سنبھالا نہ جائے تو یہ جانور سے بھی زیادہ بدتر بن جاتا ہے۔ گناہوں سے، غلط کاموں سے انسان اپنی ایک فطرت کو بھول جاتا ہے، انسان کی جو فطرت ہے وہ بھول جاتا ہے، اور پھر جانوروں سے بھی غلیظ حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان کی 3 کیٹیگریاں ہیں۔ انسان ہم سب ہیں، اس میں کبھی بھی آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم کون سی کیٹیگری کے انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں 3 طرح کی مخلوق بنائی، ایک فرشتے، دوسرے جانور، تیسرے انسان۔ جانوروں میں سب آگے، فرشتے، انسان، جانور، 3 طرح کی مخلوق کو آپ سمجھ لیں۔ فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا فرمائی مگر شہوت نہیں عطا کی۔ شہوت کسے کہتے ہیں؟ گناہ کی سوچ، گناہ کا تصور جو ہمارے دل میں آتا ہے وہی شہوت ہے، نفس امارہ۔ نفس اور شہوت ایک چیز ہے، یہ فرشتوں کو نہیں دی گئی، وہ گناہ کرنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، ان کو وہ چیز ہی نہیں دی گئی۔ دوسری مخلوق اللہ تعالیٰ کی جانور ہیں جن کو اللہ نے عقل نہیں عطا فرمائی، شہوت عطا کی، وہ کرتے ہیں غلط کام بہت سارے۔ جانوروں میں تو ایسا ہے کہ تھوڑے دن کے بعد جانور اپنی ماں کو بھی بھول جاتا ہے، اس کے باپ کا تو اسے پتہ نہیں ہوتا، لیکن ان میں نہ رشتہ داریوں کا کوئی خیال ہے، سب آپس میں جوڑ کھاتے ہیں، اور پھر غلیظ کھائے کہ اچھا کھائے اسے اس کا کچھ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اسے عقل نہیں دی گئی اور اسے احکام کا پابند نہیں بنایا گیا۔ اسی لیے عقل نہ ہونے والے کو پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض نہیں کی جاتی جس کی عقل نہیں، اسی لیے جانوروں پر یہ سارے احکام فرض نہیں، انہیں شہوت دی گئی۔ 2 چیزیں سمجھ لیا آپ نے، فرشتوں کو اللہ نے عقل عطا فرمائی لیکن شہوت نہیں، جانوروں کو اللہ نے شہوت عطا کی لیکن عقل نہیں۔ انسان ایک مخلوق ایسی اللہ کی جسے رب نے عقل بھی عطا کی ہے اور شہوت بھی عطا کی، یعنی انسانوں کو ایک چیز فرشتوں کی دی گئی ہے اور ایک چیز جانوروں کی دی گئی۔ 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، عقل اعلیٰ چیز ہے، اس کا استعمال کر سکتا ہے انسان، اور شہوت یہ بری چیز ہے۔ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اب یہاں پر امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ انسان جو شہوت ہونے کے باوجود، برائی کا اس کے اندر جذبہ تھا، اس کے باوجود اپنے جسم کو مینٹین کرتا رہا، بچاتا رہا، تو وہ انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ انہیں تو گناہ کرنے کی سوچ ہی اللہ نے نہیں دی، اور انسان اگر گناہ کرنے کی سوچ ہونے کے باوجود بچ جاتا ہے تو یہ کمال کی بات ہے کہ یہ فرشتوں سے بھی بڑا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرا، عقل تو تمہارے پاس ہے، عقل ہونے کے باوجود اگر برائیوں سے انسان بچا نہیں تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانور جو برائیاں کر رہا ہے اس میں اس کا کیا قصور ہے، اسے عقل نہیں دی گئی، اسے اچھے اور برے کی پرکھ نہیں دی گئی، جانور کو عقل نہیں ہے اس لیے وہ برائیاں کر رہا ہے۔ تمہیں عقل دی گئی، باوجود اس کے اگر گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل زندگی گزار رہا ہے۔ یہ 3 قسمیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں تم پہچانو کون سی زندگی تم گزار رہے ہو، آیا جانوروں سے نیچے والی زندگی یا پھر فرشتوں سے اعلیٰ زندگی؟ یہ تمہارے اوپر ہے۔